قرضے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے قرضے کے بوجھ سے محفوظ رکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، یہ حقدار اپنے حق کے لیے اسے بولنے کی اجازت ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کے دور میں قرض لینا آسان ہو گیا ہے مگر ادا کرنا مشکل ہو گیا، لیکن اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت اور واضح پیغام دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے اہل ایمان جب تم قرضہ لیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور وقت مقررہ پر اس قرضے کو ادا کیا کرو۔ آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں قرضہ بامر مجبوری لیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرضے سے منع نہیں فرمایا۔ انسان جب مجبور ہوتا ہے تو قرضے کی تکلیف اٹھاتا ہے، اور خوشی سے تو کوئی انسان بھی قرضہ نہیں لیتا۔ اور قرضے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے قرضے کے بوجھ سے محفوظ رکھنا۔ لیکن مجبوری کی بنا پر قرض لینا آسان ہے، قرض لینے کی گنجائش باقی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی محفل میں موجود تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرض کا تقاضا کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے میرا قرض ابھی تک واپس نہیں کیا۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہودی تھا یا کسی دور دراز دیہات کا رہنے والا مسلمان تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب سے ناآشنا تھا، سختی کے اندر بولنے لگا، لہجہ ٹھیک نہیں تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس کو درست کریں، یہ آپ سے بولتا کیسے ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، یہ حقدار اپنے حق کے لیے اسے بولنے کی اجازت ہے۔ جاؤ بازار میں جاؤ اور اس کو قرضہ ادا کرنے کے لیے اونٹ لے کر آؤ، میں نے اس سے قرضہ لیا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ صاحب جو آئے ہیں وقت سے پہلے آئے ہیں قرضہ واپس لینے کے لیے، ابھی وقت نہیں ہوا۔ صحابہ گئے بازار میں، اس جیسا اونٹ نہیں ملا، اس سے اچھا اونٹ مل رہا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں اس سے اچھا اونٹ لے کر آؤ۔ جیسا قرضہ لیا تھا اونٹ، اس سے بہتر اونٹ آپ نے واپس لٹایا اور فرمایا فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَرْضًا، کہ تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرض لینے کے بعد اچھی طرح قرض کو واپس کرے۔ تو معلوم ہوا کہ قرض لینا گناہ نہیں ہے، لیکن قرضہ لے کر اس قرضے کو اچھی طرح احسن انداز میں واپس کرنا یہ ضروری ہے میرے محترم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسی طرح آپ نے قرضہ لیا اور جب قرضہ واپس لوٹانے کی باری آئی تو آپ کے پاس جتنا مال تھا اس مال میں سے آپ نے حکم فرمایا کہ میرا قرضہ واپس کیا جائے۔ جتنا قرضہ لیا تھا اتنا واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی اور گھر میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں درم و دینار؟ عرض کی جی امام پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ اور بھی دے دو، اس لیے کہ میرے نانا محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَرْضًا، کہ قرضہ اچھی طرح ادا کرنا چاہیے۔ تو میں اپنے نانا حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جتنا کچھ میں نے لیا تھا اس سے اچھا میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وفات کا وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا بیٹے عبداللہ میرے اوپر قرض ہے، اسے ادا فرمانا، اگر ہمت نہ ہو سمجھ نہ آئے تو اللہ سے مدد مانگنا، اس کو ویسے نہ رہنے دینا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر گنتی کی تو 2.5 لاکھ درہم قرضہ بنا، لیکن
اللہ سے مدد بھی کی، کوشش بھی کی، سارا قرضہ ادا فرما دیا، تو اللہ پاک نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ وارثین کے حق میں کروڑوں کا مال بچا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، ایک آدمی آیا، اس کے قرضے کا معاملہ تھا، شکایت آئی کہ یا امیر المومنین اس نے قرضہ لیا، یہ واپس نہیں کر رہا۔ آپ نے اسے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ ہاں بھائی، جب قرضہ لیتے ہو تو اللہ کا واسطہ دے کے قرضہ لیتے ہو، اور جب قرضہ دینے کا وقت ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہو۔ خبردار، اگر تم نے قرضہ واپس نہ کیا تو دنیا اور آخرت میں بے برکتی بھی ہوگی اور اس کا انجام بھی بڑا سخت ہے۔ تو حاضرین و سامعین، قرضہ کوئی بری بات نہیں ہے، بحالت مجبوری قرضہ لیا جاتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قرضہ لینے کے بعد اس قرضے کو ادا کرنے کا بندوبست بھی وقت پہ کیا جائے، وعدہ خلافی نہ کی جائے۔ قرضہ نہیں ہے، اگلے بھائی کو مل لیا جائے کہ یار میرے پاس ابھی آپ کے قرضہ دینے کے لیے رقم نہیں ہے، مجھے کچھ وقت دیا جائے۔ لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیت خراب ہو جاتی ہے، یا تو وہ قرضہ واپس نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو جناب پریشان کر کے۔ آئیں احادیث کی طرف۔ صحیح مسلم شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرضہ ایسی خطرناک بیماری ہے، اتنا سخت گناہ ہے، میرے حضور نے فرمایا جب بندہ میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے تو شہادت کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پاک جنت کی ٹکٹ پہلے عطا فرماتے ہیں، لیکن فرمایا شہید کے اوپر بھی جب قرضہ ہوگا تو اس قرضے کی معافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ میں اس کو وقت پر ادا کروں گا، تو میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ کی اس کے ساتھ مدد براہ راست ہوتی ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ اور فرمایا میرے حضور نے کہ جس نے قرضہ لیا اور اس کی نیت خراب ہوگی تو اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد فرما دیتے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے قرضہ لیا اور پوزیشن بھی تھی ادا کرنے کی، سستی کی وجہ سے، نیت خراب ہونے کی وجہ سے ادا نہیں کیا، فرمایا جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، سکرات موت کا وقت آتا ہے میرے بھائی، تو اس کی روح معلق ہو جاتی ہے، اور سکرات موت کے وقت اسے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اور اسے یاد آتا ہے کہ ہاں میرے اوپر قرضہ تھا، وہ میں نے ادا نہیں کیا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف فرما ہے، اور آپ نے اعلان فرمایا، اور آپ کی عادت تھی کہ ہر جنازے سے پہلے آپ اعلان فرماتے تھے کہ بھئی مرحوم کے قرضے کا کوئی سسٹم ہے، تو پتہ چلا یا رسول اللہ اس نے قرضہ دینا ہے، تو آپ نے نماز جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھائی جب تک ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کر کے ضمانت لی، یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس مرحوم کا قرضہ میں خود اپنی روزی سے ادا فرماؤں گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرضہ آپ لیں، لیکن قرضے کو ادا کرنے کا بھی بندوبست فرمائیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرضہ لیا ہوا تھا، دن کے وقت تو آپ مزدوری فرماتے تھے، لیکن قرضے کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے صرف وقت پر قرضہ ادا کرنے کے لیے رات کو بھی مزدوری کرنا شروع فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ حضرات تھے کہ جو دنیا میں چلتے پھرتے جنتی تھے، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن، حضور کا فرمان شاہد ہے کہ یہ لوگ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا، یہ اللہ سے راضی تھے، لیکن اس قدر اللہ کا ڈر اور خوف اور دھیان تھا کہ رات کے وقت مزدوری شروع فرما دی کہ کہیں میرے قرضے کا وقت ختم نہ ہو جائے اور میں قرضہ ادا نہ کروں۔ تو میرے بھائی، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر آپ قرضہ پکڑتے ہیں تو اس قرضے کو ادا فرمانے کا بھی بندوبست فرمائیں۔ اور اسی طرح میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور جہاں تک ممکن ہو
اللہ سے پناہ بھی مانگا کریں، جس طرح میرے حضور نے پناہ مانگی کہ اے اللہ مجھے قرضے کے بوجھ سے محفوظ فرمانا۔ تو آئیے آج اس بات کا عزم کریں، عہد کریں، خود بھی اور دوسرے حضرات کو بھی بتلائیں کہ قرضے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر قرضہ ہو تو اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے وقت مقررہ پر اس کو ادا فرمائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔